اچھا مفتی صاحب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آئندہ کل یا آج بھی یا آگے بڑھ کر کوئی اور دوسرا دارالعلوم کے استاد بھی آگے بڑھ کر ایسی بات کر دے جس طرح حضرت عاصم مدنی صاحب نے بنگلہ دیش میں فرمایا، اور پھر کہ ہوا کہ میری ذاتی رائے ہے، تو وہ ذاتی رائے کہتے ہیں کہ دارالعلوم کے فتویٰ کا کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کوئی اگر کہہ دارالعلوم دے دیکھیے ایسا. میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے مولانا میں ایک بات بتلاؤں، دارالعلوم کا فتویٰ تو یہ تو ایک لوگوں کو کے سامنے ایک وضاحت کے طور پہ ہوتا ہے، ہمیں دارالعلوم کے فتوے سے آگے بڑھ کر کے قرآن و سنت کی وضاحت کرنی ہے۔ بھائی دارالعلوم کے فتویٰ تو اب لکھا گیا، جمعہ 8 دن ہوئے، اس سے پہلے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیے نا قرآن و سنت کی روح سے کیا چیز ہے، ہمیں اس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی، ہمیں دارالعلوم کے فتوے کو لے کر کے نہیں آگے بڑھنا ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ تو ایک وضاحت کے لیے ہے، ہمیں تو قرآن و سنت کو پیش کرنا ہے، بھائی یہ دیکھو قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، اجماع میں کیا ہے، یہ چیز دیکھو، اس چیز کو ہی بیان کیا گیا ہے دارالعلوم حضرت یہ قرآن حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اتفاق بھی ایک چیز ہوتی ہے، مربیان حضرات بھی ایک چیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مربیوں کی سرپرستی میں رہ کر کوئی بندہ اگر بات بولے تو اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس لیے ہم دارالعلوم دیوبند کو اپنے مربی مانتے ہیں اور اس کی سرپرستی کو قبول ہمیشہ کرتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ کریں گے جب تک دارالعلوم دیوبند حق پرست کے یعنی سرپرستی کرتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن حدیث تو ہے حضرت، لیکن مربی کے طور پر ہم مان رہے ہیں، لیکن ایک مربی ایک طرف کی بات کر رہے ہیں، پورے متفقہ فتویٰ ایک طرف ہے اور دوسرے طرف ایک مربی جا کے اپنا خود رائے پیش فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ متفق علیہ جو مسئلہ ہے اور جو جمہور کا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، بات ختم ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بات ہے، جیسا کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اگر ہم مقتدی کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں گے تو اس سے نہ جانے بے شمار مسائل پر زد آئے گی اور باطل کے سامنے مزید اس کی کمزوری جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہی تو چیز ہے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت نے اسی چیز کو کہا، بھائی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کی تعویل کرنی پڑتی ہے، اور وہی بات دوسرے کہتے ہیں ان کی تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن حضرت 7 شرط بھی لگائے، جو تعویل شریعت کے اندر مطلوب ہے وہ کرنی چاہیے، تعویل باطل اگر کریں گے تو کون قبول کرے گا؟ مولانا مدنی صاحب نے، سید ارشد مدنی صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا، فرمایا، کہا نہیں، حضرت بڑی شخصیت ہے، فرمایا کہ مولانا سعد کی تربیت نہیں ہوئی اور بہت ساری بات میڈیا کے اندر چل رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اس کے باوجود جب وہ بنگلہ دیش میں جا کر کہہ رہے کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، اب اندازہ لگا انہوں نے خود اپنی بات کی مخالفت کر دی، تو ان کی کون سی بات صحیح ہے؟ اس کا پس منظر بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں کے جو حالات تھے، وہاں کے جس طریقے سے فتاوے جو ہیں وہ بالکل بکھرے پھر رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو وہ تو بات وہی آ گئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ باطل ہے۔ تو ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا، ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا، اچھا ٹھیک ہے تم کفر شرک کی حد تک مت لے جاؤ، لیکن مولانا سعد نے جو کہا، جو بات اور ان کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ان کی طرف سے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ غلط ہے شریعت کی نظر سے، اور دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اپنی جگہ ہے، وہ غلط ہے، جب تک وہ متفقہ طور پر اور علماء کو اطمینان ہو جائے، ایسا رجوع نہ کرے تب تک وہ غلط رہے گا، لیکن تم کسی کو کافر اور مشرک نہ کہو، ایسی بات کہنی چاہیے تھی ان کو۔ آپ نے آج جو کہی ہے بہت اچھی بات کہی، مجھے یہ بتائیے آپ نے کیا 45 منٹ کا وہ بیان پورا سنا ہے؟ 45 منٹ کا بیان؟ ہاں، جس کی وہ کلپ نکال کر کے سنائی جا رہی ہے وہ پورا سنا؟ 45 منٹ کا بیان ہے، پورا بیان ہے، جس میں سے وہ چند منٹوں کی یا چند سیکنڈ کی وہ کلپ نکالی جا رہی ہے۔ تو پھر تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے حضرت مفتی صاحب، وہ پورا بیان حضرت آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، جب آپ کے نانا جان کی بات کو لے کر سماج کے اندر غلط یعنی سمجھایا جا رہا ہے، تب تو مدنی صاحب کو چاہیے کہ پورا بیان اپلوڈ کر دے تاکہ لوگ سنیں، کم از کم میں کسی کے حق میں تو نہیں ہوں لیکن میں سن کر تو خاموش ہو جاتا۔ وہ نیٹ پر ہے پوری چیز، وہ تو پوری چیز نیٹ پر موجود ہے، وہ پورا بیان، یہ تو ان لوگوں نے اپنے مطلب کی بات لے لی اور پوری سنا دی، کیا چیز ہے وہ کیا نہیں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے وہ سامنے ظاہر ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔
وہ نیٹ پر پورا بیان موجود ہے جس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دارالعلوم نے فتویٰ جو دیا ہے وہ دارالعلوم نے بھی فتویٰ اس اعتبار سے دیا ہے کہ دارالعلوم نے بھی کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، تو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ جب دارالعلوم لگائے گا تب آپ لگائیے گا۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم دارالعلوم کا فتویٰ مانتے ہیں، اور ایک طرف دارالعلوم کے فتوے سے آگے بڑھ کر کے آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس طرح کی 50 منٹ کتنے منٹ کے ہیں حضرت آپ نے؟ 50 منٹ تقریباً 45 یا 46 منٹ کا ہے، وہ پورا بیان ہے نا؟ پورا بیان ہے وہ اس اچھا، طرح کی چیز۔ یہ تو دو بالکل آخر میں کسی نے سوال کیا تھا یا کسی نے پرچی دی تھی غالباً، تو اس پرچی کے جواب میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے، اور یہ پورے بیان کو الگ رکھ کر کے اور اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیا گیا۔ ابھی جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے نا، ہاں اب بات میں ختم کروں گا، لیکن یہ آخری جو حصہ ہے اس کو سمیت پورا بیان میں اپلوڈ کروں گا، لوگوں کو کہوں گا کہ وہ خیانت کر رہے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے 4 منٹ کے بیان نہیں کیے بنگلہ دیش میں۔ یہ تو اچھا، میں آپ کے پاس بھیجوں گا، وہ میں پوری کلپ بھیجوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہاں سے مجھے ملے گی۔ آپ سے اگر نہ تکلیف ہو تو آپ لنک بھیج دیجیے گا، پورے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اگر بھیجنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی دقت پیش آ سکتی ہے۔ نہیں، میں پورا جیسا بھی ہوگا میں وہ آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اس کو دیکھ کر کے دیکھیے گا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو فرمایا ہے یہ شریعت کی روح سے حضرت سے غلطی ہو گئی، حضرت آ کے آڈیو میں جاری کر دیے، ارے بھائی بس مسئلہ ختم۔ اپنی رائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمہور سے ہٹ کر کے ہم نے اپنی ایک بات کہی ہے بس، تو کیا وہ فتویٰ بن جائے گا؟ وہ جمہور ان کو تو احساس ہو رہا ہے نا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، پھر کہنے سے امت کا فائدہ ہوگا تو وہ کیوں نہیں کہتے؟ نقصان کرنے والے لوگ کون ہیں آپ یہ سوچئے؟ نقصان کرنے والے تو وہ ہیں نا جو آپ کے علاوہ ہیں، غیر علماء ہیں، کیا ان کے نقصان کرنے سے نقصان ہو جائے گا؟ ہو رہا ہے حضرت، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ظاہری ہے، اس کو بالکل اس سے وہ نہیں ہونا چاہیے رنجیدہ خاطر۔ پھر اور ایک بات لوگ چلا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اوپر کسی دیوبندی کا یعنی کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں رہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم کا متفقہ فتویٰ ہونے کے بعد جب اپنا رائے پیش فرمایا تو اس کے بعد دارالعلوم کے فتوے کے اوپر لوگوں کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے کہ یہ فتویٰ تو آپ متفقہ نہیں رہے گا، مختلف ہی فیصلہ فتویٰ ہو گیا۔ اس فتوے کے اندر کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے اندر جہاں حضرت نے یہ بات کہی ہے، میری اپنی رائے ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت دارالعلوم کے فتوے سے متفق ہے۔ حضرت مولانا مفتی صاحب ہوتے ہوئے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟